جیسے مغربی دنیا نے عورت کی آزادی کا لیبل بڑا اچھا لگایا، عورت آزاد، عورت آزاد، مقصد عورت کی آزادی نہیں ہے، مردوں کی عیاشی۔ رزلٹ اس کا کیا نکل رہا ہے؟ مردوں کی کیا ہو جائے؟ عیاشی ہو جائے۔ سمجھتے ہو؟ کل میں نے ایک کلپ سنا ایک خاتون کا، یونیورسٹی میں ایک لڑکی تقریر کر رہی ہے، میں نے اس پہ نیچے کمنٹس بھی کر دیے۔ تقریر میں وہ یہ کہہ رہی ہے، بہت اچھی بات دماغ میں آئی، اللہ نے دماغ ڈال دیا، میں نے سوچا تھا اس میں بات کروں گا کیونکہ ہماری یونیورسٹیوں میں یہی چیز سکھائی جا رہی ہے۔ وہ لڑکی اپنی اسپیچ میں یہ کہہ رہی ہے کہ مجھ سے خواتین ملتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے نا، آپ کہہ سکتے ہیں مجھ سے پھر شادی کی بات پر آ گئے، تو کلپ میں شادی ہی کی بات کو سمجھا رہی ہے۔ اور آپ کو بتاؤں، میں جتنا شادی کی حمایت کرتا ہوں نا، جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ مخالفت اس سے زیادہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ملامت کرنی ہے نا مجھے کہ مفتی صاحب شادی کیوں کرتے رہتے ہیں، اصل میں آپ ان لبرل لوگوں کو ملامت کرو کہ تم کوئی اور کام کر لو، ہر وقت شادی کی مخالفت کیوں کرتے رہتے ہو، ہر وقت یہ کیوں کہتے رہتے ہو بچے دو ہی اچھے اور شادی نہیں کرو۔ ان کو خدا کی قسم بہت زیادہ ہے، اور میں جو دعوت دے رہا ہوں زبان سے دے رہا ہوں، پیسہ زیادہ خرچ نہیں ہو رہا اس پہ۔ وہ جو دعوت دے رہے ہیں نا صرف زبان سے نہیں، بے تحاشا پیسہ خرچ کر رہے ہیں این جی اوز کے ذریعے، اور شرطیں لگا رہے ہیں آپ کو قرضے دینے میں کہ شادی ختم کرو سوسائٹی سے۔ نہیں آ رہی بات، میرا خیال ہے تو جس دن وہ دعوت میں ڈھیلے پڑ جائیں گے ہم بھی چپ ہو جائیں گے۔ ان کی دعوت بہت پاورفل ہے، وہ یونیورسٹیوں میں گھسے ہوئے ہیں، وہ زبان سے یہ نہیں کہتے کہ شادی نہ کرو، مگر جو اسٹائل اختیار کرتے ہیں نا، لیبل لگا رہے خوشنما، اس سے کہنا وہ یہی چاہ رہے کہ یہ کام نہ کرو، اس کے علاوہ جو کرنا ہے کرو۔ تو یونیورسٹی میں ایک مسلم لڑکی اسپیچ کر رہی ہے، تقریر کے دوران کہتی ہے کہ مجھ سے اکثر خواتین پوچھتی ہیں تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی، تمہیں تو بن جانا چاہیے، تمہاری تو زندگی ادھوری ہے۔ تو وہ آگے پھر تقریر میں کہتی ہے کہ میں ان کو سمجھاتی ہوں کیوں بھائی، میں کیوں شوہر کی پابندیوں میں آئی ہوں، میں کیوں سسرال کے خاندانوں میں جکڑوں، میں ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتی ہوں، میں ایک لائف اپنی باؤنڈ کر دوں چند لوگوں کے لیے، تو میں کروڑوں لوگوں کی خدمت کیوں نہ کروں جو ملک میں رہنے میں، جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کروڑوں لوگوں کی خدمت کیوں نہ کروں میں۔ کتنا خوبصورت لیبل ہے نا، وہ اپنی زندگی ہم قوم کے لیے کیا کریں گے، قربان کریں گے، اور ایجوکیشن میں اعلیٰ مقام حاصل کریں گے۔ یہ صرف ایک لڑکی کی آواز نہیں ہے، جتنی لڑکیاں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں نا 99% کی یہی سوچ ہے۔ اور اس لڑکی نے یہ بھی اپنی اسپیچ میں کہا کہ مجھ سے جب بھی خواتین ملتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ شوہر کے بغیر ادھوری ہے، یعنی گویا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری تکمیل مرد کے ذریعے ہوگی، گویا ہم مردوں کے محتاج ہیں، تو ہم کسی کے محتاج، اس کا میں حاصل بتا رہا ہوں آپ کو، ہم کسی کے محتاج تھوڑی ہیں، ہم کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے۔ سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ خوشنما نعرے ہیں، اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ آپ جیسے ہم مردوں کو بھی آپ کا غلام بنا رہے ہیں، کہ جیسے آپ مرد کے بغیر ادھوری ہو نا، مرد کو بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ عورت کے بغیر کیا ہے، ادھورا ہے۔ اگر ہم یک طرفہ نعرہ لگاتے نا تو پھر ہم کہتے ہیں ہم عورت کو تو مرد کا محتاج بنا رہے ہیں، مرد کو عورت کا محتاج نہیں بنا رہے۔ اب تو کہہ رہے ہیں عورت جیسے آپ جیسے ادھوری ہو میاں کے بغیر، تو آدمی بھی ادھورا ہے کس کے بغیر، بیوی کے بغیر۔ اور یہ محلے کی عورتیں نہیں کہہ رہی، یہ فطرت اسلام کو نہیں مانتی، یہ نیچر کہہ رہی ہے۔ اسلام کو آپ نہ مانو، آپ لبرل بن جاؤ، لیکن یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا بات میں کروں گا۔ اور اگر آپ نے شادی کو پرے کر کے ڈاکٹر بن گئی نا، اچھی ڈاکٹر، تو آپ جو علوم حاصل کرو گی نا، وہ میڈیکل سائنس یہ کہے گی کہ لڑکی لڑکے کے بغیر اور لڑکا لڑکی کے بغیر ادھورا ہے۔ تو محلے والی عورتوں کو میرے پاس بھیجو، میں ان کو سمجھاؤں گا کہ اس پڑھی لکھی لڑکی کو سمجھانے کا طریقہ یہ، کسی ڈاکٹر کو لے جاؤ، مولوی کو نہ لے کے جاؤ۔ ڈاکٹر اس کو بتائے گا کہ بیٹی یا بہن کچھ بھی کہے گا، اگر شریف آدمی ہوگا تو وہ یہ سمجھائے گا کہ آپ بیٹا، یہ ڈاکٹر کہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ لڑکی لڑکے کے بغیر کیا ہے، ادھوری، اور لڑکا لڑکی کے بغیر کیا ہے، ادھورا ہے۔ مذہب تو صرف یہاں کہہ رہا ہے کہ وہ لڑکا میاں کی شکل میں ہونا چاہیے، بوائے فرینڈ کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے۔ یقین نہ آئے تو ایسی بیسیوں لڑکیوں کو آج جا کے سوسائٹی میں دیکھ لو جو ایجوکیشن میں لگی اور انہوں نے شادی نہیں کی، لیکن وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گئی کہ لڑکی لڑکے کے بغیر ادھوری، لہذا انہوں نے بوائے فرینڈ کا راستہ اختیار کیا ہے۔ مجھے دکھا دو پڑھی لکھی لڑکیوں میں جن کا نہ میاں ہو نہ بوائے فرینڈ ہو، لبرل ماحول کی بات کر رہا ہوں، جو مذہب کو نہیں مانتے، سب کے بوائے فرینڈ ہیں۔ تو یہ آپ مانتی ہو کہ لڑکی لڑکے کے بغیر اور لڑکا لڑکی کے بغیر کیا ہے، ادھورا ہے۔ اب اس کے دو راستے ہیں، ایک مہذب راستہ کہ وہ شوہر کی شکل میں ہو، اور ایک گدے گھوڑے والا راستہ کیا ہے،
بوائے فرینڈ. کیوں گدی کا گدا جو ہے شوہر تھوڑی ہوتا ہے, فرینڈ ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے فرینڈ شپ ہے آپ کی, تھوڑی زیادہ, پھر بریک اپ ہو جاتا ہے تھوڑی دنوں میں ان کا. جیسے خوشنما نعرے لگا کر ہماری بچیوں کو, بہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں, کیسے, اور لڑکیوں سے یہ اسپیچ دلوائی جا رہی ہے, پھر سب اس کو آگے شاباش دے رہی ہیں. اور اس کی ماں بتا رہی ہے کہ ہماری بیٹی, پوچھ رہی ہے اس سے نا کہ آپ نے اپنی بچی کی اتنی اچھی تربیت کیسے کی. میں نے نیچے کمنٹس کر دیے اس کے نا, میں نے کہا یہ اماں کی بھی یہی سوچ ہوتی نا تو یہ پیدا نہ ہوتی. اماں سے بڑی مسٹیک یہ ہوئی کہ مسٹیک کہہ لو یا اچھا کام کیا, لیکن یہ اماں نے بھی اگر یہ مسٹیک کرتی تو یہ بچی پیدا نہ ہوتی. کیسا برباد کیا جا رہا ہے. تو وہ لڑکی سے میرا کبھی رابطہ ہو جائے نا تو میں اس کو تھوڑا سا, بلکہ ہو سکتا ہے یہ کلپ وہاں تک پہنچ جائے, میں اس کو سمجھاؤں گا کہ آپ کو یہ جو باتیں آپ کی ہے نا, یہ جب تک آپ ینگ ہیں تو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں, تھوڑی سی ایج آپ کی بڑی ہوئی نا پھر میں آپ سے پوچھوں گا, پھر آپ کہیں گی کہ 20 بوائے فرینڈ میری زندگی میں آئے, کسی کمبخت بغیرت نے میرے ساتھ وفا نہیں کی. ادھوری تو میں اس وقت بھی نہیں تھی, اس وقت بھی میرا بوائے فرینڈ تھا, اور اگر نہیں تھا تو وہ ایک الگ ٹینشن ہے, کیونکہ تنہائی انسان سے برداشت نہیں ہوتی ہے, وہ بھی ایک ٹینشن ہے. بوائے فرینڈ نہ ہونا بھی ٹینشن ہے, ہونا تو اس لیے کہ وہ خیر انسان پر تھوڑی جچتی ہیں چیزیں. گورے تو مجبوری میں گوری عورتیں بوائے فرینڈ بناتی ہیں, ان کو تو پتا ہے ان کا تو فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. تو آپ کی یہ مجبوری ہے, اور تھوڑی سی آپ کی ایج بڑھ جائے نا پھر میں آپ سے پوچھوں گا, پھر کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب تو ہم نے فون اٹھانا چھوڑ دیا, ورنہ پہلے تو اتنی لڑکیوں کی ایک پوری لسٹ تھی ہمارے پاس, اتنی لڑکیاں, پھر میں نے شادیاں کرانا ہی چھوڑ دی. میں نے کہا ہم تو یہ کام ہی نہیں ہمارا. جنہوں نے ایم اے پی ایچ ڈی اعلیٰ تعلیم کے چکر میں شادی کو ڈیلے کیا, اب ایجوکیٹڈ تو بہت ہو گئیں, اب انہیں کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں بیوی کے بغیر ادھورا ہوں, مگر بیوی مجھے کیا چاہیے, کم عمر کی چاہیے. باقی جو آپ بہت اچھی ڈاکٹر ہیں, بہت اچھی انجینئر ہیں, تو محلے میں ایک ڈاکٹر ہیں ہمارے آلریڈی موجود ہیں, میں علاج کس سے کراؤں گا, ان سے کراؤں گا میں. سمجھتے ہو بات. رہا یہ مسئلہ کہ کروڑوں کی خدمت کرنا یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں اپنی زندگی ایک سسرال میں لگا دوں, یہ بات اس وقت درست تھی جب کروڑوں کی خدمت کرنے والے مارکیٹ سے کیا ہو جاتے, شارٹ قحط پڑ جاتا لوگوں کا, ڈاکٹر ہی نہیں ہوتے مارکیٹ میں, مر چکے ہوتے سارے. صحیح ہے نا, ساری دنیا پاکستان میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے جگہ ہی نہیں, یعنی ایڈمیشن ہی نہیں ہو رہے ہوتے, سیٹیں خالی ہوتی, گورنمنٹ وہ بار بار کہہ رہی ہوتی بھائی آؤ یار, بندے ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. پھر ہم کہتے یار ایک لڑکی قربانی دے اپنے سسرال کی, اور وہ ایک ڈاکٹر عبدالقدیر کی جگہ سنبھال لے. کیسے ہی بچیوں کی آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہی, شادی نہ کرو بھائی, کوئی زبردستی تھوڑی ہے. قوم کو تو خراب نہ کرو, قوم کو تو خراب نہ کرو. تو جو بیسک, آپ کی ہنسی کو دیکھ کر مجھے بہت ہنسی آ رہی, لگ رہا ہے اس سے ونی کی سمجھ میں بیان آ رہا ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے نمبر دے دو, میں سمجھاؤں گا. تو نیچر سے بغاوت مت کرو, سمجھتے ہو, نیچر سے بغاوت مت کرو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے, خاندانوں کی شکل میں پیدا کیا ہے. اس تعلیم کو اور شادی کو ایک دوسرے کے اگینسٹ بس سمجھو, سارے کام ساتھ ساتھ چلاؤ. شادی بھی ہو, وقت پہ بچے بھی ہوں, پھر جتنا ٹائم ملتا ہے پڑھتے بھی رہو بیٹھ گئے, اس میں کیا ہے, کیونکہ یہ آپ کی ضرورت ہے. نہیں تو پھر آپ گوروں کا بڑھاپا جا کے دیکھ لو, ہم تو یورپ میں دیکھ کر آئے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئیں کہ ترقی کی ہر چیز ہونے کے باوجود حال کے سوشل لائف زیرو ہو چکی ہے, زیرو ہو چکی ہے. کیونکہ جب نکاح ختم تو رشتے تو نکاح سے وجود میں آتے ہیں نا, اسٹیٹ سے تعلق ہے, آپس میں تعلق نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, تھوڑی سی ایج آپ کی زیادہ ہوئی تو انسانوں کے بجائے آپ کے ہاتھ میں کتے آ جائیں گے. سمجھتے ہو نا, وہاں کسی بوڑھی عورت سے آپ تھوڑا ہنس کے بات کر لو نا, اتنی بیچاری متاثر ہوتی ہے, اس کا دل چاہتا ہے آپ کے پاس ساتھ بیٹھ جائے, آپ باتیں کرتے رہو وہ سنتی رہے. ایسی بڑی بڑی سائنٹسٹ ہیں, ان میں بڑی بڑی ڈاکٹرز ہیں, لیکن نہ شوہر ہے, نہ ساس ہے, نہ سسر ہے, نہ بیٹے ہیں, نہ بیٹیاں ہیں, نہ بہویں ہیں, نہ دامادیں. یہ نیچرل ہے, یہ مولوی نہیں کہتا, یہ نیچر کہتی ہے کہ انسان کو یہ لائف چاہیے. صرف پیسے کو فوکس کرو اور اسی کو فوکس کرتے رہو, ترقی ترقی, تو بڑھاپے میں کیا نوٹوں سے دل بہلاؤ گے کیا, یہ نوٹ باتیں کریں گے تمہارے ساتھ بیٹھ کر. وہی ہوگا جاپان میں جیسے رینٹ بندہ ملتا ہے نا, بندہ بوڑھوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایک گھنٹہ کرائے پر بات کر رہا ہوتا ہے. ان بوڑھوں میں سائنٹسٹ بھی ہوتے ہیں,
बैंकों के मैनेजर भी होते हैं, बड़े बड़े कंपनियां चलाने वाले कंपनियों के ओनर भी होते हैं। बुढ़ापे में उनको कोई लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि कौम ने उनको जितना नचोड़ना था नचोड़ लिया, कंपनी ने उनको या बिजनेस उनको पैसे दे दिए, अब वो काम के नहीं, रिटायर हैं तो बैठो ना, अब हमारा क्यों खून चूस रहे हो। गवर्नमेंट उनको ओल्ड हाउस बना के दे देती है, यहाँ तुम कैरम बोर्ड खेलो, ये खेलो, वो खोलो। कह रहे यार कोई बंदा ही नहीं है, कोई रिलेटिव ही नहीं है, तो किराए पे बंदा मिलता है। 1 घंटा के लिए जो है ना आएगा, बैठेगा, 1 घंटा बात करेगा, टाइम पूरा हो गया, चैपनी है क्योंकि काम ध्यानदारी से करते हैं, तो 1 घंटे बाद मार्केट से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये लाइफ चाह रहे हैं कि हमारे कंट्री में भी आ जाए। तो इंसान की बच्ची बनो, अपने आप को किसी ठिकाने लगाओ, औलाद होगी, जो नेचुरल लाइफ है वो यही है। और डॉक्टर कहते हैं, मौलवी नहीं कह रहा, मजहब नहीं कह रहा, मजहब भी कह रहा है लेकिन आप मजहब को ना मानो, डॉक्टरों को मानो। लड़की की शादी में जितनी ताखीर होगी ना, ब्रेस्ट कैंसर का खतरा भी उतना बढ़ेगा, और बच्चा की सेहत मुतासिर होने का खतरा भी उतना बढ़ेगा। ये बीबीसी की रिपोर्ट मैंने खुद पढ़ी है कि लड़की कम उम्र होती है, उसका बच्चा सेहतमंद होता है, खुद भी सेहतमंद होती है वो। एक एज है ना, जब एज बढ़ेगी तो एज फैक्टर एक हकीकत है भाई, उसमें बहुत सारे मसाइल खड़े होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि जो ब्रेस्ट है वो मिच्योर हो जाते हैं, फिर उसमें फीड का अमल, तो फितरत से, खुदा से तुम लड़ रहे हो यार, नेचर से तुम लड़ रहे हो। मिसाल के तौर पर कोई ये कहे, कोई बच्ची को आप स्कूल में ये सिखाएं कि बेटा खाना पीना छोड़ दो, टाइम तुम्हारा वेस्ट होता है, तुम 2 पराठे खाओगी, एक तुम्हारा फायदा होगा पेट का, और तुम इस टाइम में स्टडी करोगी तो करोड़ों लोगों का फायदा होगा। फिर क्लैपिंग, वाह वाह वाह। फिर लोग कहें माँ से कि आपने अपनी बच्ची की बड़ी खानदानी तरबियत की। वो अक्लमंद बैठा होगा, वो कहेगा कि तू तेरी ये तेरी जिस्मानी नीड है, तेरी बॉडी की नीड है कि पेट को भर, तू पेट को भर के तू पढ़ने में जितना टाइम मिलता है लगा दे, पहले किसको फोकस कर, पेट को भर। तो इसी तरह सेक्सुअल डिजायर्स जो हैं अल्लाह ने औरत में भी रखी है, मर्द में भी रखी है, ये बॉडी की नीड है। औरत को भी बंदा चाहिए, बंदे को भी क्या चाहिए, औरत चाहिए। हम कोई एलजीबीटी थोड़ी है कि वसीम को सत्तार चाहिए, गफ्फार को कुतुबुद्दीन चाहिए, और राहत को जो है कायनात चाहिए, और कायनात को जो है वो मसरत चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है हमारे यहाँ। ये तो डॉक्टर भी नहीं, मेडिकल साइंस भी इसको नहीं मानती। औरत को आदमी चाहिए अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए, मर्द को क्या चाहिए, औरत चाहिए। जब नहीं होगी तो खोपड़ी खराब होगी दोनों की। तो पहले नीड तो ये है कि अपनी डिजायर्स को पूरा करो आप, वो पूरी नहीं होंगी तो एजुकेशन का भी बेड़ा गर्क होगा। तुम उनकी इस तरक्की को तो देख रहे हो, एजुकेशन एजुकेशन, ये नहीं देख रहे कि वहां डिप्रेशन के कितने मरीज हैं, मर्द भी औरतें भी। सबसे ज्यादा डिप्रेशन, मैं तो खुल के बोल भी नहीं सकता बहुत सारी चीजें, मुझे वीजा ही न छीन ले वो लोग मुझसे। मैं तो बहुत 90 तुले अल्फाज में इतने अच्छे लोग हैं। बस 5 मुल्कों में, यूरोप की बात नहीं कर रहा, यूरोप के अलावा मुल्कों की बात कर रहा हूं। अब मुझसे वहां किसी ने कहा आप 4 शादियों पे कुछ बात करें, मैंने कहा लोगों से देखो, यहाँ दूसरी शादी करने पर भी पाबंदी, दूसरी शादी की तरगीब देने पर भी पाबंदी है। तो मैं दूसरी शादी की ना तरगीब दूंगा ना मैं इस पर बात करूंगा। इसमें बहुत सवाब है, मुआशरे की जरूरत है, लेकिन मैं ये बात आपको नहीं बताऊंगा। और मैं निकल लिया वहां से पतली गली से, क्यों, मुझे पता था मेरे ऊपर केस कर देंगे। भाई आप किसी कंट्री में उसके लॉ के खिलाफ कैसे चलोगे यार। तो जो जिसने करनी है, मुझे मेरे कंधे पे रखे क्यों बंदूक चला रहा है भाई, तू करेगा तू और फंसवाएगा मुझे। 5 कंट्रीज ऐसे हैं, जमीन के अलावा मरीख के किसी कंट्री की बात कर रहा हूं मैं। 5 कंट्रीज ऐसे हैं, मैं उन कंट्री का नाम नहीं लूंगा, 5 कंट्रीज ऐसे हैं कि तरक्की की उस इंतहा को पहुंचे हैं ना जहां आपकी सोच खत्म होती है। आप 500 साल में भी शायद इन हालात में वहां तक नहीं पहुंच सकते जो भी हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं। सारी लड़कियां भी शादियां छोड़ दें और साइंसदान बने और डॉक्टर बने, और वो तो खपाओगे कहां इनको इतनी सारी, इतने तो डॉक्टरों की जरूरत नहीं है ना। हर लड़की साइंटिस्ट बन रही है, हर लड़की डॉक्टर बन रही है, हर लड़की कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमे कर रही है, तो खपाओगे कहां, नतीजा ही निकलेगा मर्दों को घर बिठाओगे फिर तुम, यही नतीजा निकलेगा ना। ये अपाहज बनेंगे, घर बैठ के बीवियों की कमाई खाने की इनको आदत पड़ेगी, फिर बीवियां ही शॉर्ट, फिर निकली। जब औरत कहेगी जब तूने मेरी कमाई खाने पे शादी क्यों करो, फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फिर नतीजा ये निकलेगा गर्लफ्रेंड खिला रही होगी किसको, जैसे कि गोरों में हो रहा है। वहां तो बाज दफा गर्लफ्रेंड अपना खर्चा खुद उठा रही है। इतना तो लाजमी हो गया कि मियां बीवी हर आदमी हर अपना खर्चा खुद उठाता है। एक दूसरे का खर्चा उठाने का तो सवाल ही नहीं। नॉर्वे के बैठे में इनसे पूछ लें आप, मुसलमानों के अलावा की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों से बदगुमान ना हो, तो वो तो अब मुसलमानों में भी बहुत हो गया है।
تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ مردوں کے مزے، ابھی مرد بیوی رکھتا ہے تو بیسیوں ذمہ داریاں اس کے کندھوں پہ آتی ہیں. میں یورپ میں تھا نا، تو بہت سے لوگوں نے مجھے کہا آپ یہیں اسٹے کر لیں، آپ نیشنلٹی لے لیں یہاں کی. میں نے کہا نہیں بھائی میں نہیں آ رہا. اب بہت اچھا کنٹری، آنا جانا لگا رہے گا انشاءاللہ، لیکن یار رہ نہیں سکتا. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میں 15 بچوں کو وہاں بڑے مزے سے پال سکتا ہوں. پاکستان میں آمدن کم ہے لیکن برکت اتنی ہے کہ یہاں 4 بیویاں 15 بچے پالتے ہیں لوگ الحمدللہ. وہاں میں نے کہا بھائی ہر بچہ جاب پہ جائے گا، بیگم کو الگ جاب دلواؤ. یہ آپ کو پاکستان کی پوزیٹو بات بتاؤں، یہاں غربت، مہنگائی، گٹر کے ڈھکن، سب بڑے بڑے مسائل ہیں، لیکن خدا کی قسم یہاں جو ارننگ میں برکت اللہ نے رکھی ہے وہ ان ملکوں میں نہیں رکھی. اتنی برکت ہے کہ وہ ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ یار وہاں ہم کتنے آرام سے، غریب آدمی بھی آج مجھے بتایا چائے کا کپ 60 روپے کا ہو گیا. کتنی مہنگی چائے ہو گئی ہے، لیکن ہوٹلوں پہ رش دیکھو یار، سارے چرسی ہیروئن جی بھی چائے پی رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. کماتے کھاؤ کپ ہو یار تم. گورنمنٹ 5 روپے الاؤنس نہیں دے رہی کسی کو، ایک دھیلا گورنمنٹ نہیں دے رہی، الٹا لے رہی ہے. اس کے بعد بھی آپ کو غریب سے غریب جھاڑو لگانے والا بھی 60 روپے کا چائے کا کپ بیٹھ کے کیا ہو رہا ہو، پیے جا رہا ہوگا. جس دن زیادہ ٹینشن ہوگی 6 کپ پیے گا بیٹھ کے. اور بیوی پر تو لٹائے، وہ تو فرض ہے لٹانا، وہ تو پھر وہ تو اتنا کرے گا، وہ تو زندگی بھر کرتا رہے گا خرچ. تو ہماری بچیوں کو خراب کیا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں. بھائی یہ لیول لگا کے، ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، آپ پڑھیں لیکن فطری زندگی سے بغاوت نہ کریں. آپ کھانے کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد نیند آتی ہے، تھوڑی دیر آرام ہوتا ہے، پھر اسٹڈی کے لیے جو ٹائم بچے تو آپ لگاتے ہیں. یہ نہیں کہ کھانے کو ہی شارٹ کر دیں مارکیٹ سے. ایکسرسائز کا ٹائم بھی نکالنا پڑتا ہے آپ کو، نیند کا ٹائم بھی نکالنا پڑتا ہے. تو جیسے نیند ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ، ایکسرسائز ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ، گپ شپ لگانا، تفریح کرنا ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ. کبھی کبھی گھومنے کے لیے بھی جاتے ہیں نا یونیورسٹی میں لوگ. اسی طرح کھانا پینا ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ. تو میرے بھائی یہ جو سیکس ہے معذرت کے ساتھ، یہ بھی کس کی ریکوائرمنٹ ہے؟ باڈی کی. یہ نہیں ہوگا تو کھوپڑی کیا ہوگی؟ آؤٹ ہوگی. یہ لڑکی کی بھی ریکوائرمنٹ اور لڑکے کی بھی. تو جن ملکوں نے شادی پر پابندی لگائی انہوں نے پھر کھلے حرام سیکس کی اجازت دی تھی. ایسا نہیں ہے گوروں نے کہا کہ لڑکیاں جو ہے ریلیشن قائم نہ کریں، ایجوکیشن کو فوکس کریں. انہوں نے کہا کریں، حلال حرام کی فرق چھوڑ دیں. تو اگر آپ ہمارے معاشرے کو بھی گدے گھوڑے بنانا چاہتے ہو پھر تو یہ باتیں بہت اچھی ہیں. اگر چاہتے ہو کہ نہیں گدے گھوڑے نہیں بنے اور پھر بڑھاپا ہمارا اچھا گزرے، تو میں بتا رہا تھا کہ وہ جو ان کے ایک پوزیٹیو چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ ترقی ورقی، لیکن جو اینڈ، میں ایک ملک کی بات کر رہا تھا، مریخ میں کسی ملک، کوئی ایک ملک ہے بہت ترقی یافتہ ملک ہے، مثالیں دی جاتی ہیں اس کی. میں وہاں گیا ہوں. تو اب آپ کہیں گے مریخ سے کیسے ہو کے آ گیا؟ تو بھائی ہو سکتا ہے کرامت کے طور پہ کوئی فرشتہ مجھے لے گیا ہو، مریخ سے اٹھا کے لے آیا ہو. وہاں خودکشی لیگل ہے. اتنی خودکشیاں ہوئی ہیں کہ گورنمنٹ نے کیا کہا کہ بھائی ادھر ادھر پھٹنے سے بہتر ہے، چیتڑے اڑیں گے، بدبو ہوگی، کوئی کرنٹ سے بجلی کی تاروں کا سسٹم خراب ہو سکتا ہے، کوئی کھمبے سے چپک گیا تو ایسا نہ ہو اس چپکنے والے کو دیکھ کے کوئی ہاتھ لگا تو وہ بھی نہ چپک جائے جس کا خودکشی کا پروگرام تھا ہی نہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو اس ٹینشن سے بچنے کے لیے، کیونکہ ایک جرم جب روکا نہیں جاتا نا تو پھر گورنمنٹ کیا کرتی ہے، یار روکنا تو ممکن نہیں ہے، کچھ قانون بنا دو تاکہ زیادہ خرابی نہ پھیلے. تو اس گورنمنٹ نے کیا کیا، انہوں نے خودکشی کو لیگل کر دیا. انہوں نے کہا جب بھی آپ نے پھٹنا ہو، مرنا ہو، ہلاک ہونا ہو تو آپ رجسٹریشن کروائے. حقیقت ہے یہ، اور فیس دیں گے آپ. تو مرنے والا گورنمنٹ کو یا اس ادارے کو جو گورنمنٹ سے رجسٹر ہے اس کو فیس دے کے بکنگ کروا رہا ہے کہ میں مرنا چاہتا ہوں، ادھر ادھر غلط طریقے سے مر گیا، ٹینشن زیادہ ہو جائے گی، پتہ چلا مرا ہی نہیں، مفلوج ہو گیا. صحیح ہے نا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. تو بہت ساری ٹینشنوں سے بچنے کے لیے بھائی رجسٹریشن کروا دیں، اور فیس لیتی ہے گورنمنٹ. تو پیسے دے کے لوگ، اور اس میں اتنی بکنگ ہو گئی ہے کہ نئے آدمی کو آرام سے ٹائم نہیں ملتا. سمجھ رہے ہو نا، نمبر بہت دیر سے آ رہا ہے. جیسے فلائٹیں جب رش زیادہ ہو جائے نا تو آپ کو سیٹ نہیں مل رہی ہوتی، تو 2 مہینے بعد 3 مہینے، تو ایسے ہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو میں مریخ پہ جب گیا میں نے ارادہ کیا مریخ پہ جا کے ولاگ بناؤں، لیکن میں نے کہا یار یہ زیادہ ہو جائے گی، پھر یہ لوگ بہت پکڑے ماریں گے مجھے. ایسا نہ رجسٹریشن میں میرا بھی زبردستی نام ڈالنے. تو ہمارا کلچر بھی یار، تم تعلیم کو فوکس کرو، ایجوکیشن کو فوکس کرو. تم بیچ میں شادی کو کیوں گھسیڑتے ہو یار؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم تعلیم نہ حاصل کرو، تم ڈاکٹر نہ بنو؟ لیڈیز میں ڈاکٹر کی ضرورت بھی ہے بہت سے جگہوں پہ، تو خواتین ہی زیادہ اچھا کام کر سکتی ہیں. تو اب کس نے منع کیا؟ لیکن بیچ میں اس کو کیوں لے کر آتے ہو کہ جلدی شادی نہ ہو، بچے پیدا نہ ہو؟ اس کو کیوں گھسیڑتے ہو بیچ میں یار تم؟
جیسے کھانے کو زندگی سے نہیں نکالا جا سکتا، ایکسرسائز کو زندگی سے نہیں نکالا جا سکتا، سونے کو زندگی سے نہیں نکالا جا سکتا، لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد اچھے شوہر کی تلاش کو بھی زندگی سے نہیں نکالا جا سکتا۔ سمجھتے ہو اس کو اللہ نے عورت بنایا اس لیے تاکہ، کیونکہ دو جنس میں پیدا کیا، مرد اور عورت، یہ الگ الگ اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ سب کو بیچ کا پیدا کر دیتا۔ جیسے کہ کچھ ایسے بیچ کے بھی مارکیٹ میں ہے ہی فیلنگ کون سی ہے؟ شی والی ہے، شی فیلنگ کون سی ہے؟ تو یہ بیچ کے اسی وجہ سے کہ جب شادیاں دیر سے ہوتی ہیں تو فیلنگز کیونکہ جب عورت سے ڈیزائرز ہی پوری نہیں ہو رہی تو پھر بندے کی طرف طبیعت مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ فیلنگ ہی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تبھی تو میں نے وہ جو بیان کیا تھا نا، ہی وہ لوگوں نے لطیفہ بنا لیا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ جب ٹائم پہ آپ کی شادی ہوگی تو جب دلہن آئے گی نا تو آپ کو یہ فیل ہوگا کہ میں ہی ہوں، یہ کیا ہے؟ کیونکہ جو ہی کو جو شی پنا محسوس ہوتا ہے نا، وہ اس کی زندگی میں شی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نہیں یاری بات بہت گہری بات ہے۔ جس ہی کو اپنے اندر شی پن محسوس ہو رہا ہو، وہ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کہ اس کی زندگی میں شی نہیں ہوتی، کمپیئر نہیں ہو رہا نا، اس کو اپنے مرد ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ جب دلہن آتی ہے گھر میں تو پھر احساس ہوتا ہے، کیونکہ دلہن آپ سے محبت آپ کے ہی ہونے کی وجہ سے کر رہی ہے، اور آپ اس سے محبت اس کے شی ہونے کی، تو ہی کو ہی ہونے کا احساس بڑھ جاتا ہے، اس میں ہی پنا زیادہ۔ تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ جب 2 شادیاں ہوں گی تو ہی پنا دگنا ہو جائے گا، 3 ہوں گی تو ہی ہو جائے گا، اور 4 ہوں گی تو ہی کا مطلب ہی پنا آپ کو اپنے اندر 4 گنا زیادہ محسوس ہوگا، آپ کی مردانگی 4 گنا بڑھ جائے گی۔ تو اپنی فیلنگ کو بچانے کے لیے نکاح کرو۔ فیلنگ بچانا بہت بڑی خدا کی نعمت ہے کہ اللہ نے مرد بنایا تو آپ کو مردانگی کا احساس ہو۔ مجھے آپ بتاؤ، اگر آپ مرد ہو اور آپ میں شی پنا ہو تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے یا نہیں ہے؟ کتنی بڑی آزمائش ہے یار۔ اسی طرح کوئی ہو عورت شی اور اس کو مردانگی محسوس ہو رہی ہو تو یہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ نیچر جس پہ پیدا کیا یار اسی نیچر پہ رہو تو اچھا ہے، کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے مرد بنایا تو مردانگی بڑھتی رہے، عورت بنائے تو نسوانیت آئے اس کے اندر، تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کیونکہ یہ فطرت چینج ہوگی نا تو اس سے مزے نہیں آئیں گے، اس سے سب سے پہلے آپ کا دماغ کیا ہوگا؟ ڈسٹرب ہوگا، آپ ڈپریشن میں جاؤ گے۔ نیچر سے بغاوت کر کے دنیا میں کوئی بھی خوش نہیں رہ سکتا، ڈپریشن میں جاتا ہے۔ نیچر سے اتنے فائدے ہیں، جس میں ہی بنا ہو وہ جب شی سے شادی کرے گا تو اپنی ڈیزائرز بھی پوری ہوں گی، سکون بھی ملے گا، اولاد بھی ہوگی، وہ اولاد اس کا بڑھاپے میں سہارا بنے گی، بیٹے ملیں گے، پوتے ملیں گے، نواسے ملیں گے، عزت ملے گی، تنہائیاں دور ہوں گی آپ کی۔ یہ ساری نیچر پہ چلنے کے انعامات ملیں گے۔ نیچر کے اگینسٹ چلو گے تو پھر آپ کو دل بہلانے کے لیے بڑھاپے میں آپ کے پاس کتے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں۔ تو بوڑھی عورتوں کے پاس شوہر کے متبادل کتا ہے، ہماری جوان عورتوں کے پاس کتے کا متبادل شوہر ہے۔ بہت ہی گہری بات ہے، سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے کہ اگر آپ نکاح کو سوسائٹی میں ختم کرو گے نا تو آج جو عورتیں جوان ہیں نا، کل بڑھاپے میں شوہر کا آلٹرنیٹ کیا ہوگا؟ کتا۔ تو جوانی میں کتے کا آلٹرنیٹ کیا کر لو؟ شوہر رکھ لو یار۔ تو اللہ تعالیٰ نیچر سے بغاوت سے ہمیں بچائے، تو کوشش کر رہے ہیں دنیا میں جا جا کے اس کو کھوپڑیوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار تو ایک ہی چیز تو ہمارے پاس رہ گئی، ایجوکیشن تو ویسے بھی نہیں ہے، جو یونیورسٹی پہ حال ہے تعلیم کا وہ تو سب کو پتا ہے، ایک چیز رہ گئی اس کو بھی تم داؤ پہ لگا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے۔ کا میں نے کلپ سنا، وہ ورکشاپ بھی کرواتے ہیں، بڑے میچور ڈاکٹر ہیں اور کافی فیمس ہیں یوٹیوب پہ۔ وہ نفسیاتی ڈاکٹر سے کسی نے پوچھا دوسری شادی کے بارے میں، تو محترم فرمانے لگے کہ دوسری شادی میں انسان کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس کی بیوی کا اس پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، یعنی غیر اخلاقی حرکتیں۔ اور وہ جو باتیں بتائیں واقعی صحیح تھی، ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹوپیاں کرائے گا، آج ادھر بیٹھا ہوا ہوں، ادھر بیٹھا ہوا ہوں، صحیح سچ بتائے گا تو پکڑا جائے گا نا، سچ بتائے گا تو بھائی پکڑا جائے گا، پٹے گا۔ تو وہ گھماتا رہتا ہے، ادھر بھی چائے پیے گا، دوسری بیوی کو بھی جا کے بتائے گا کہ میں تمہارے پاس چائے پینے کے لیے، آج سے پہلے میں نے کبھی چائے پی نہیں ہے، جب بھی پیتا ہوں تمہارے پاس پیتا ہوں۔ تو یہ ٹوپیاں اور یہ سب جھوٹ اور اعتماد ختم اور یہ سب بے پناہ نقصانات، اور اس سے بیوی ڈپریشن میں جاتی ہے، یہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بالکل صحیح کہا، لیکن محترم یہ بھول رہے ہیں کہ جن عورتوں کو بندہ ہی نہیں مل رہا شادی کے لیے، وہ جو ڈپریشن میں جا رہی ہیں، ان کا آپ کے پاس حل کیا ہے؟ یعنی اس بندے کی ڈپریشن اور اس کی بیوی کی ڈپریشن کا تو خیال کیا جا رہا ہے، ان بیوہ طلاق یافتہ غریب لڑکیاں جو لاکھوں کی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کو میاں نام کی کوئی چیز مل ہی نہیں رہی ہے،
ان کی ڈپریشن پہ کوئی مقالہ نہیں ہے, کوئی تحقیق نہیں ہے, اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ وحی کی تعلیمات کے بغیر جب انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے نا تو ٹھوکریں کھاتا ہے. عقل وہ ہے جو قرآن کے تابع ہو. پھر آپ کو عقل ایسا خاندانی گائیڈ کرے گی نا, ایسے خاندانی راستہ بتائے گی جس کو قرآن نے مثالیں دی ہیں. اگر صرف قرآن ہے عقل نہیں ہے تو بھی گمراہ ہوگا انسان, کیونکہ عقل تو قرآن تو ایک روشنی ہے نا, چلنا تو خود ہے اس میں. قرآن زبردستی دھکا دے کے تھوڑی چلائے گا آپ کو. قرآن دیکھو اللہ نے کیا پیاری مثال دی ہے قرآن میں. اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین آسمان کا نور ہے. کیا مطلب؟ جیسے نور سے روشنی ہوتی ہے نا, اندھیروں میں ہمیں نور سے راستے نظر آتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا. ارے آپ ایک جنگل میں کھڑے ہوئے ہیں, گھپ اندھیرا ہے, منزل ملے گی آپ کو؟ پتا چلے گا کہاں کھائی ہے, کہاں پانی ہے, کہاں پل ہے, کہاں شیر ہے, کہاں چیتا ہے, کہاں راستہ ہے؟ کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا. تو ایسے میں آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ نور, روشنی. روشنی آپ کو چلا نہیں دیتی, روشنی دکھا دیتی ہے. روشنی کیا کرتی ہے؟ دکھا دیتی ہے. بھائی یہ کھائیے, یہ شیر بیٹھا ہوا ہے وہاں جناب بھیڑی ہیں, وہ آوازیں آئیں گی نا آپ کو, آپ عقل استعمال کرو گے, یار کی جو آوازیں آ رہی ہیں اس کا مطلب اس سمت میں کیا ہے؟ بھیڑیے بیٹھے ہوئے. تو عقل استعمال کرتا ہے انسان اس روشنی کی موجودگی میں, اس سے فائدہ اٹھا کے جب عقل استعمال کرے گا تو صحیح سمت میں چلنا شروع. اگر روشنی نہیں ہے, سالی کھوپڑی کھوپڑی ہے صرف آپ کے پاس, عقل کھوپڑی کو بھی کہتے ہیں نا, تو کھوپڑی ہے آپ کے پاس, روشنی نہیں ہے, تو خالی کھوپڑی سے راستہ نظر نہیں آئے گا, دھکے کھائے گا وہ. اور اگر روشنی تو ہے مگر کھوپڑی نہیں ہے آپ کے پاس, تھوڑی سی میں ایسے جلدی جلدی میں ایسی باتیں کر لیتا ہوں, کھوپڑی ٹھوپڑی کہنا تو عقل ہی چاہیے, اس طرح کی لینگویج استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. تو اصل میں جو کچھ الفاظ ہماری زبانوں پہ چڑھ گئے ہیں نا, اب کسی کو لوگ بتاؤ آپ میں عقل نہیں ہے تو اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی. آپ اسے بولا آپ کی کھوپڑی ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, وہ فوراً سمجھ جاتا ہے. تو یہ الفاظ میری زبان پہ لوگوں سے بات کر کر کے چڑھ گئے ہیں زبان پہ. تو اب مہذب لیکچر تو اس طرح نہیں ہوتے, وہ تو یہی ہوتے ہیں آپ کے عقل شریف, ٹھیک ہے نا, اور اس طرح کی چیزیں انگلش تھوڑا سا لگا کے وہ چلا دیتے ہیں بات کو. ہم بالکل دیسی زبان استعمال کرتے ہیں. تو روشنی ہے, کھوپڑی نہیں ہے تو بھی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ روشنی میں آپ کو سب کچھ نظر آئے گا مگر آپ جج نہیں کر سکتے. جدھر شیروں کی آواز آ رہی ہے آپ اس طرف چلنا شروع ہو گئے, لوگ کہیں گے عقل استعمال کر, اللہ کے بندے ادھر سے دھاڑنے کی آواز آ رہی ہے, مرے گا وہاں پہ. آپ کہہ رہے ہو نہیں, چونکہ روشنی موجود ہے تو اب مجھے عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بات درست ہوگی. اور اگر اندھیرے ہیں, خالی عقل سے ہی فیصلہ کر رہا ہے کہ راستہ کدھر ہے, بھائی راستہ تو آنکھ سے نظر آتا ہے اور آنکھ روشنی کے بغیر نہیں دیکھتی, اس کے بعد گیس کرنا پڑتا ہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے کون سا غلط ہے. تو قرآن نے ایسی خاندانی مثال دی ہے, قرآن نے روشنی کی اہمیت کو بھی بیان کیا اور عقل کی اہمیت کو بھی. جو ملحد لوگ ہیں, مذہب کو اسلام کو نہیں مانتے, وہ عقل ہی کو ویلیو دیتے ہیں, روشنی کی ان کی نظر میں کوئی قدر نہیں ہے. اور جو مذہبی لوگ ہیں مگر صحیح مذہب کو فالو نہیں کرتے, وہ صرف روشنی کی بات کرتے, کھوپڑی استعمال نہیں کرتے وہ. تو قرآن نے بار بار کہا ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب, اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. بتایا کہ عبرت حاصل ہوگی, صحیح راستہ نظر آئے گا صرف کن لوگوں کو؟ جو عقل استعمال کرتے ہیں. بغیر عقل کے راستہ نظر نہیں آئے گا. اور روشنی کی ویلیو کو بھی قرآن نے بیان کیا کہ روشنی جو ان کو ملے گی وہ کہاں سے ملے گی؟ اللہ کی طرف سے. اللہ کیسے روشنی دیتے ہیں؟ قرآن کے ذریعے, پیغمبروں کے ذریعے. گمراہی کے اندھیروں میں آپ کھڑے ہوئے ہو اور قرآن اور سنت کے ذریعے آپ کو اس میں روشنی مل رہی ہے. گمراہی کو اندھیروں سے تعبیر کیا ہے اور اللہ اپنے کلام کو کس سے تعبیر کرتا ہے؟ روشنی سے. تبھی قرآن نے کہا اللہ نور السماوات والارض. یہ مثال بڑی خاندانی ہے, میں کئی بیانات میں دے چکا ہوں, اگرچہ ٹاپک نہیں ہے مگر میں تھوڑا سا جلدی سے اس مثال کو بیان لازمی کروں گا. مثال ہے بڑی زبردست. اللہ نے فرمایا اللہ کی مثال جو ہے نا, اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. نور کا مطلب روشنی دینے والا ہے, اس مجازن اس کو اس لحاظ سے نور کہا گیا ہے.
کیسے روشنی دیتا ہے؟ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال اس چراغ کی ہے جو طاقچے میں رکھا ہوا ہو. دیکھیں جس زمانے میں یہ مثال نازل ہو رہی ہے نا، اس زمانے میں یہ سرچ لائٹیں، بلب، ٹیوب لائٹیں یہ نہیں تھیں. اس زمانے میں آپ اگر اندھیروں میں ہو تو آپ کو روشنی کے لیے یا تو موم بتی چاہیے، یا چراغ چاہیے، یا جگنو چاہیے، یہی ہوتا ہے نا. تو چراغ اس وقت سب سے بہترین ذریعہ تھا روشنی حاصل کرنے کا. تو اللہ فرماتے ہیں جیسے اندھیروں میں کوئی کھڑا ہوا ہو اور اسے چراغ مل جائے تو کتنا خوش ہوگا وہ. تو اللہ فرماتے ہیں لیکن اللہ کی مثال عام چراغ ہی نہیں ہے، کیونکہ چراغ مٹی کے تیل سے بھی جلائے جاتے ہیں. ایسے بھی چراغ ہوتے ہیں کہ ہوا کے جھونکوں کی وجہ سے بار بار ٹمٹماتا رہتا ہے، وہ آپ کو دیکھنے میں مشکل ہوتی ہے. پھر اس کی چراغ کی روشنی میں جو آگ جلتی ہے اس میں دھواں بھی ہوتا ہے، اس سے بھی انسان ڈسٹرب ہوتا ہے، بدبو آتی ہے اس دھوئیں کی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. پھر چراغ میں آپ نے بہت اچھا تیل بھی ڈال دیا، یعنی اچھا کا مطلب مٹی کا تیل یا پیٹرول ڈال دیا آپ نے اس میں، تو اس میں اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے یہ کوالٹی وائز اچھا نہ ہو. جیسے پراٹھے جو ہوٹلوں کے ہم صبح کھاتے ہیں، اب وہ گھی بھی ہے تو پتہ نہیں کہاں سے گھی لیا ہے ٹھیک ہے نا. میں تو سوچ رہا ہوں دیسی گھی کے ڈبے اپنی جیب میں لے کے جایا کروں. ہوٹل والے سے بولے یار اس میں تو مجھے پراٹھا بنا کے دے دے، تو اپنے ساتھ لے جایا کرو ساری چیزیں. آج کل کوئی بھروسہ نہیں ہے یار، یہ کیا گھی، کون سا قسم کا گھی ہے، کیا کھلا رہے ہیں. خیر، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہدایت دیتا ہوں نا، تو اس کی مثال جو قرآن ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ ایک اندھیرے جنگل میں کھڑے ہو، کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے، لیکن اس میں ایک ایسا چراغ مل گیا. تو مثل نورہ کمشکات، اللہ فرماتے ہیں میرے نور کی مثال ایک طاقچے کی طرح ہے. کیونکہ جب دیوار میں طاقچے ہوتے ہیں نا، اس میں جو چراغ ہوتا ہے وہ ہوا سے بچتا ہے، وہ چاروں طرف سے ہوا کے جھونکے اسے بجھاتے نہیں ہیں، اس کی روشنی کو کم نہیں کرتے، بار بار ڈم نہیں کرتے. تو ایک محفوظ جگہ پہ ہے. فیہا مصباح، جس میں چراغ رکھا ہوا ہے. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ بھی ایک خوبصورت شیشے کے برتن میں ہے، کیونکہ جو آئینہ ہے نا شیشہ، وہ اور روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور پھیلاتا ہے، وہ روشنی کو چمکاتا ہے. اور الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، جس شیشے میں وہ چراغ رکھا ہوا ہے ایسا خاندانی شیشہ ہے جیسے چمکتا ہوا موتی. جو ہیرا ہے نا، ہیرا، اس میں کیسی لائٹیں نکلتی ہیں، یعنی دیکھنے میں بڑا خوبصورت اٹریکٹیو ہوتا ہے. ہر چراغ اس قابل نہیں ہوتا کہ انسان کا دل اس کی طرف مائل ہو. اور فرمایا کہ یوخذ من شجرۃ مبارکۃ، اسے جلایا جاتا ہے ایک ایسے درخت سے جو برکت والا درخت ہے، اس میں اپنی فائدے ہیں. اس برکت والے درخت کا نام ہے زیتونۃ، زیتون کا درخت ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور زیتون کا بھی ناقص تیل نہیں ہے. زیتون کا وہ درخت جو بالکل سیدھا پروان چڑھاؤ، جس پہ بھرپور طرح سے دھوپ لگی ہو، نہ مشرق کی طرف اور نہ مغرب کی طرف جھکا ہوا، کیونکہ پودا جب سیدھا جاتا ہے نا تو دھوپ بھرپور لگتی ہے اس کو، اور اس میں تیل بہت اچھی کوالٹی کا پیدا ہوتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا حساس تیل ہے، ایسا روشنی کو پکڑتا ہے کہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، ابھی آگ اس کے قریب نہیں گئی اور آگ کو پکڑ لیتا ہے وہ. تو ایسا جو سینسیٹیو قسم کا تیل ہوتا ہے نا، اس کی روشنی بہت ہوتی ہے. تو اللہ نے مثال دی زیتون کی، کیونکہ زیتون کے تیل میں دھواں نہیں ہوتا، بدبو نہیں ہوتی. آگ ہوتی ہے مگر آگ میں جو بدبو اور یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اور اس کی روشنی میں چمک بہت خوبصورت ہوتی ہے، یعنی وہ خود ایک اچھا لگ رہا ہوتا ہے، بڑی شفاف روشنی کو پھیلاتا ہے وہ. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ نور علی نور، اور ایسا چراغ ہے، اتنی تیز روشنی ہے کہ تمہیں ایسا لگے گا روشنی کے اوپر روشنی کی تہ چڑھائی ہوئی ہے کسی نے. کیا خاندانی بلاغت ہے یار، کیا مثال ہے. آگے اللہ نے فرمایا اللہ نے تو یہ روشنی پیدا کر دی، عقل مند لوگ اس روشنی کے تحت اپنی عقل کو استعمال کر کے چل رہے ہیں. لیکن آگے اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں کہ ایسی خوبصورت روشنی کے باوجود اللہ نے ان کے لیے روشنی پیدا نہیں کی، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو اندھا کر دیا ہے کہ وہ ایسے چراغ سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے.
کیا خاندانی مثال ہے یار. اور آگے اس سے پہلے فرمایا یہدی اللہ لنورہ من یشاء, جس کو چاہتا ہے اس روشنی کی طرف اللہ ہدایت دے دیتا ہے. اور ظاہر ہے اسی کو چاہتا ہے جو خود بھی چاہتا ہو, جس کے دل میں انابت ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں انابت ہوتی ہے, جس کے دل میں جو چاہتا ہے کہ مجھے روشنی ملے, تو اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے اس روشنی کی طرف. اس کی مثال ایسے جیسے اندھیرے میں چند آدمی کھڑے ہوئے ہوں اور بھٹک رہے ہوں کہ یار قدم رکھنا کہاں ہے, آگے کھائی تو نہیں, آگے گیدڑ تو نہیں بیٹھا ہوا, آگے کوئی شکاری تو نہیں ہے, گولی تو نہیں مار دے گا, بھٹک رہے ہوں, کچھ نظر نہ آ رہا ہو. ان میں ایک ہو جو واقعی چاہتا ہو کہ مجھے روشنی مل جائے اور اس کی حقیقت میں جستجو شروع کر دے. وہ کہے یار راستہ چھوڑو, پہلے روشنی تلاش کرو. ارے یار کیا دوں, کیسے مثال سمجھاؤں, مثالوں پہ مثالیں آتی رہتی ہیں. دیکھو 10 آدمی ہیں جنگل میں, خواہش تو ہر ایک کی ہوگی کہ راستہ ملے. کیا خیال ہے؟ خواہش تو کہ بھائی بھٹکنے کو کون پسند کرتا ہے, لیکن ایک اس خواہش کو پورا کرنے کا پراپر طریقہ استعمال کر رہا ہے, اور ایک ادھر ادھر پاؤں اور ہاتھ مار رہا ہے اپنی عقل استعمال کر کے. تو پراپر طریقہ کیا ہے کہ بھائی اس اندھیرے میں جتنے بھی ہاتھ پاؤں چلاؤ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, گرو گے. یہ عقل کا یہاں موقع ہی نہیں ہے عقل استعمال کرنے کا. یہاں سب سے پہلے ہمیں چراغ چاہیے, روشنی چاہیے. تبھی اندھیرے میں سب سے پہلے یار کسی کے پاس لائٹر ہے, کسی کے پاس موبائل میں ٹارچ ہے, یہ ہوتا ہے نا. آپ کہیں جنگل میں اکیلے رہ گئے, 2-4 لوگ آپ کے ساتھ, اور پھنس گئے کہیں, اندھیرا ہو گیا, تو سب سے پہلا سوال ہو بھائی کسی کے پاس لائٹ ہے, ٹارچ ہے, یہ ہوگا یا یہ ہوگا کہ یار تھوڑو کھوپڑی استعمال کرو. اصل عقل ہوتی ہے, عقل سے سب کچھ سمجھ میں آتا ہے. او بھائی عقل ہی خود کہہ رہی ہے کہ یہاں پہلے روشنی کا انتظام ہو, پھر کھوپڑی استعمال کرنا, اس کے بعد مشورہ کریں گے کہاں جانا ہے, پہلے تو روشنی تو کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی زوجہ کو لے کر مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں راستہ بھول گئے, تو اپنی زوجہ سے کیا کہا, اپنی زوجہ سے کہا, وہ کیا قرآن کے بڑے پیارے الفاظ ہیں وہ, کہ فلما وسار بأہلہ آنس من جانب الطور نارا قال لأہلہم کثوا, اپنی زوجہ سے فرمایا یہاں ٹھہرو, انی آنست نارا, مجھے کہیں آگ نظر آ رہی ہے, انی آنست نارا, مجھے آگ نظر آ رہی ہے, میں جا کے یا تو اقتبسو, اس سے شعلہ لے کر آؤں گا, او اجد علی النار ہدا, یعنی اس سے روشنی ہمیں ملے گی, یا وہیں ہو سکتا ہے آگ ہوتی ہے تو وہاں لوگ بھی ہوتے ہیں, وہیں ہمیں کوئی گائیڈنس مل جائے, راستہ پتہ چل جائے کہ کہاں جانا ہے ہم نے. تو انسان جب اندھیروں میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا تلاش کرتا ہے, بولو, بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگی, روشنی تلاش کرتا ہے, روشنی. تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ یہدی اللہ لنورہ, وہاں میں مثال دے رہا تھا. اب 10 آدمی ہیں, تو 10 آدمی جو ہے نا وہ اندھیرے میں بھٹک گئے اور مشورہ ہو رہا ہے کیا کرنا چاہیے. 5 ان میں سے کہہ رہے ہیں کہ بس چلو, عقل استعمال کرو, کھوپڑی استعمال کرو اور چلنا شروع کرو. وہ 5 کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بے وقوفی والا کام ہے, ہمیں سب سے پہلے روشنی کی فکر کرنی چاہیے. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جو چاہتا ہے نا راستہ تلاش کرنے کی صحیح سمت میں چلنا چاہتا ہے, کہ راستہ جو بھی چاہتا ہے اس کو پہلے روشنی کا انتظام چاہیے. تو جو روشنی کی تلاش میں ہوتا ہے یہدی اللہ لنورہ, اللہ اسے اس روشنی کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے, کیونکہ ہدایت کی روشنی ہے, نہیں کوئی حقیقی چراغ تھوڑی ہے. ارے جنگل میں 10 آدمی پھنس گئے, 5 آدمی کہہ رہے ہیں اپنی کھوپڑی استعمال کریں گے, 5 کہہ رہے ہیں نہیں بھائی روشنی. ایک عقل مند کہتا ہے کہ میں 10 کو ٹارچ نہیں دوں گا, جو روشنی مانگے گا اس کو ٹارچ دوں گا. تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے نا کہ یار جو روشنی مانگ رہا ہے اس کو دے دو. ٹارچ ٹوٹل 5 ہیں, 10 ہیں نہیں, تو بھائی جو ٹارچ مانگ رہا ہے اس کو ٹارچ دے دو, جو نہیں مانگ رہا اس کو ایسے ہی رہنے دو. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ نے بھی محدود لوگوں کو جنت میں لے کے جانا ہے. دنیا میں تو سب کو ملے گا, جنت محدود, جہنم میں بھی کچھ جائیں گے, کچھ کہاں جائیں گے, جنت میں بھی. تو سب کو ہدایت ملے گی نہیں. تو اللہ کا اصول ہے کہ جو گمراہی کے اندھیروں میں ہو تو جو اس میں روشنی مانگے گا اور چاہے گا کہ مجھے روشنی ملے, اللہ اس کو اس چراغ کی طرف جس کو قرآن کہا جاتا ہے, جس کو اللہ کا کلام کہا جاتا ہے, اس کی طرف اللہ اس کو اس کی رہنمائی کرے گا. جیسے آپ ٹارچ خود تو تقسیم نہیں کر رہے, لیکن آپ نے دیکھا 5 آدمی چاہ رہے ہیں کہ مجھے روشنی ملے, تو آپ بتاتے ہیں یار چھپڑ میں وہاں نیچے رکھی ہوئی ہے, روشنی کا انتظام ہے, آپ اس کو گائیڈ کریں گے. تو جو غیر مسلم
چاہتا ہے کہ مجھے ان راستوں میں صحیح روشنی ملے, گائیڈنس ملے, جو چاہتا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے دل میں قرآن کی صداقت ڈال دیتے ہیں, قرآن کی طرف لے آتے ہیں ہم اس کو. جو نہیں چاہتا وہ کہتے ہیں نہیں عقل ہی فیصلہ کرے گی, تو اللہ اسے اندھیروں میں چھوڑ دیتے ہیں. تو وَمَن لَّمْ فرمایا یہد اللہ لنورہ من یشاء, اللہ اس نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی, جس کو چاہتا ہے رہنمائی کر دیتا ہے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا, اور جس کو اللہ روشنی کی ہدایت کی روشنی نہ دے, فما لہو من نور, اسے کہیں سے بھی روشنی نہیں مل سکتی. کیا زبردست آیت ہے, خدا کی قسم. ایسے ایسے اعتراضات اور اشکالات رفع کر رہی ہے نا یہ, کہ اگر یہ ایک آیت سمجھ میں آ جائے آپ کو اسلام سمجھ میں آ جائے گا, اور آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام انسانیت کے لیے کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی رحمت ہے. اس کے بغیر آپ اندھیروں میں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا, مجھے بھی یہ آیتوں کا مطلب نا, اب جب میں ملحدین سے ملتا ہوں, ان کی تقریریں سنتا ہوں, لبرل لوگوں سے ملتا ہوں, میں اگر قسم اٹھا کے بولوں نا کہ ان کی تفسیروں کا مطلب مجھے اب سمجھ میں آیا ہے, جب پڑھا تھا اس وقت مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا. جب ہم مدرسے میں بچے تھے نا, پڑھتے تھے, یہ آیتوں کی تفسیر مجھے کم از کم مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی پوری طور پر. وجہ اس کی کہ بعض چیزیں سمجھنے کے لیے اسی ماحول میں جانا پڑتا ہے جس ماحول میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں. اس ماحول میں جائیں گے تو ان کا مفہوم سمجھ میں آئے گا. اس ماحول سے ہٹ کے پڑھیں گے مدرسوں میں بیٹھ کے, وہ نہیں سمجھ میں آئے گی یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن. ایسا لگے یار جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جس کو اللہ چاہتا ہے نہیں دیتا. اب یہ آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا, جس کو اللہ روشنی نہ دے, فَمَا لَهُ مِن نور, اسے کہیں اور سے چراغ نہیں مل سکتا کہ وہ اس کی روشنی میں سفر کرنا شروع کر دے. اس میں اقوام متحدہ پر بھی رد ہے, ٹھیک ہے نا. بعض لوگ سمجھتے ہیں یونائٹڈ نیشن ہمیں صحیح گائیڈ کرے گی, انسان کو انسانیت کا راستہ یونائٹڈ نیشن دکھائے گی. بعض کہتے ہیں امریکہ والے دکھائیں گے, بعض کہتے ہیں جاپان کے سائنسدان ایک نمبر ہوتے ہیں, ان سے پوچھو لائف کیسے گزارنی ہے. بعض کہتے ہیں یار برٹش نے بڑی ترقی کی ہے, برطانیہ نے, گوروں سے پوچھو لائف کیسے گزارنی ہے, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت کا راستہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو اللہ نے گائیڈ نہ کیا ہو اس کے پاس من نور کے اندر تنوین بھی تاکید کے لیے, اس کا مطلب ذرا بھی روشنی نہیں ہے اس کے پاس, اور من بھی تاکید کے لیے, اس کا مطلب چراغ تو دور کی بات ہے, ایک جو چھوٹی سی روشنی جگنو کی روشنی ہوتی ہے نا وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے, اور تم ان سے پورے سرچنگ لائٹیں مانگ رہے ہو ان سے. صحیح ہے نا, تم ان سے وہ لائٹیں مانگ رہے ہو جو اسٹیڈیم میں لگی ہوتی ہیں رات کے وقت. تم یہ توقع کر کے بیٹھے ہو ہم ان کو فالو کریں گے, ان کے پاس صحیح ہدایت کا راستہ ہے, یہ ہمیں بتائیں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو تم ان سے اتنی توقعات لگا رہے ہو. اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس تو ماچس کی تیلی نہیں ہے, اندھیرے میں جلا کے تمہیں دکھا دیں ہے کیا یہ. کاش یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. ان کے پاس جو ہے وہ دنیا ہے, وہ موبائل اچھا بنا لیتے ہیں, لاؤڈ اسپیکر اچھا بنا لیتے ہیں, اور چاند پہ چلے جاتے ہیں, خلائی سیارے. انسان کو انسان بنانے کا راستہ ان کے پاس نہیں ہے. اگر کچھ ہے وہ بھی تم سے لیا انہوں نے, وہ بھی پیغمبروں کی تعلیمات ہیں ان کے پاس, جو پرانی تعلیمات مسخ ہو کے کچھ اس کے آثار باقی بچے ہوئے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھ میں آ رہی. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا, جس کے لیے اللہ روشنی پیدا نہ کرے, فَمَا لَهُ النور ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا اس کے لیے روشنی نہیں ہے. فَمَا لَهُ نُورٌ ہوتا اس کا مطلب اس کے لیے سرے سے کوئی روشنی ہے ہی نہیں. فَمَا لَهُ مِن نُورٍ کا مطلب ہے سرے سے کوئی روشنی کا تصور ہی ممکن نہیں ہے. اتنی سی بھی روشنی نہیں ہے جو جگنو کے پاس ہوتی ہے. تھوڑا بہت راستہ جگنو بھی دکھا دیتا ہے, ماچس کی تیلی جلا کے بھی تھوڑا سا سمجھ میں آ جاتا ہے یار ادھر ٹرن کرنا ادھر ٹرن نہیں کرنا. اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس یہ بھی نہیں ہے. اور ہم امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ گورا ہمیں بتائے گا کہ شادی ہم نے کس عمر میں کرنی ہے, بچے کتنے پیدا کرنے ہیں, اور زندگی کا مقصد کیا ہے, اور ہومو سیکس کو جیسے انہوں نے حلال کر دیا, لوگ اس پہ بھی انہی کے حوالے دیتے ہیں نا کہ اس میں برائی کیا ہے, اور خاندانی نظام کی ایسی کی, بولو بھائی ایسی کی تیسی کر دی. بس جو چند چیزیں اخلاقیات ان کے ہاں ہیں اسی کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے, اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں تھینک یو سے بات کرنے کو وہ اچھا سمجھتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یار تھینک یو سے بات کرنا بہت ثواب ہے, کیونکہ گورا تھینک یو سے بات شروع کرتا ہے, تھینک یو پہ ختم کرتا ہے. تو ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے, مسکرا کے بات کرنی چاہیے. تھینک یو وینک یو شروع میں جتنے مرضی لگائیں, ہر تھینک یو پہ 10 نیکیاں ملیں گی آپ کو انشاءاللہ. نبی نے فرمایا کسی سے مسکرا کے بات کرنا کیا ہے, صدقہ ہے.
تو مسکرانے میں تھینک یو بھی داخل ہے نا. مسکرانے کا مقصد تو تھینک یو کہنے سے حاصل ہو جاتا ہے, کائنڈلی کہنے سے حاصل ہو جاتا ہے. کائنڈلی آپ ذرا یہاں بیٹھ جائیں, ہمارے آگے دھکا دے گا وہ ادھر آؤ, تیرے کو پتہ نہیں کس کی جگہ ہے, وہ آئے گا تھوڑا کائنڈلی آپ. یہ تو اچھے اخلاق پر تو یہ تو قرآن بھی اپریشیٹ کرتا ہے اس کو. تو ہدایت میں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے جانا کہاں ہے. جب آپ جنگل میں کھڑے ہوتے ہو نا تو آپ کو روشنی چاہیے ہوتی ہے, اس لیے نہیں کہ یہ بتائے کہ آپ نے جانا کہاں ہے, یہ تو پہلے سے پتا ہوتا ہے جانا کہاں ہے. روشنی آپ کو راستہ دکھا دے گی کہ آپ نے جہاں جانا ہے اس کے لیے آپ کو اس سمت میں چلنا پڑے گا. لیکن جس کو جنگل میں یہی نہ پتا ہوگا جانا کہاں ہے, وہ کتنے اندھیروں میں ہوگا. اس کو تو ایسا چراغ چاہیے جو پہلے اس کو یہ بتائے کہ تو نے جانا کہاں ہے. وہ پہلے یہ بتائے, پھر یہ بتائے کہ یہاں جانے کا راستہ یہ ہے. تبھی اللہ نے کیا فرمایا, ان کے پاس سرے سے روشنی نہیں ہے. یعنی یہ والی روشنی جو ان کو یہ بتائے کہ تم نے جانا کہاں ہے, یہ والی بھی نہیں ہے. ان کو یہی نہیں پتا ہم پیدا کیوں ہوئے ہیں. بہت مشکل ہے میرے بھائی بات سمجھا. دیکھو انسان کا جو لائف, یہ تو ساری دنیا مانتی ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے. بس یہ بات کر کے بیان ختم کر رہا ہوں. ساری دنیا کو پتا ہے دنیا کیا ہے, یہ ٹریولنگ ہے ہماری, سفر کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, جب بھی انسان سفر کرتا ہے تو منزل کا تعین پہلے ہوتا ہے نا, اس کو سوچ کے انسان ایک شیڈول بناتا ہے کہ آپ نے جانا ہے پشاور, پھر آپ کہیں گے یار جہاز میں جاؤں, بس میں جاؤں, ٹرین میں جاؤں. ٹرین میں جانا ہے تو راستے میں کتنا کھانا رکھنا ہے, رکھنا بھی ہے کہ نہیں رکھنا, کہاں کہاں اسٹیشن پہ گاڑی رکے گی, یہ سب چیزیں پہلے آپ کو پتا تو ہوگا. آپ گھر سے نکل گئے, اب آپ سوراب بورڈ پہ جا کے پوچھ رہے ہیں کون سی بس جائے گی, کس بس میں بیٹھوں. اگلا پوچھے گا آپ نے جانا کہاں ہے, کہہ رہے یہ چھوڑو, بس مجھے بتاؤ کس بس میں بیٹھوں. تو وہ کہے گا بھائی اگر بس ہی کو انجوائے کرنا ہے نا, آپ نے خود بس کے جھولے ہی مقصود ہیں, تو ایئر کنڈیشن بس میں بیٹھ جاؤ آپ. تو چونکہ آپ کا مقصد ہی بس کے سفر کو انجوائے کرنا ہے, تو پھر آپ کو اس سے بحث کی کہ کوئٹہ جا رہی ہے یا پشاور والے کراچی آ رہے ہیں. ان دنوں میں جب کراچی کے حالات کیا چل رہے تھے, خراب. تو بس ہی اگر مقصود بنا لو گے تو پھر تو میرے بھائی پھر ایک الگ چیز ہے. تو گورے نے بس کو مقصود بنایا ہوا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس بس میں سفر کرو جس کی سیٹیں اچھی ہوں اور ایئر کنڈیشن بس ہو. جا کہاں رہی ہے آپ کی زندگی, جا کس سمت میں رہی ہے, چھوڑو یار وہ تو مر جاؤ گے, ختم ہو جائے گا سب کچھ. سمت ومت کیا ہوتا ہے. تو لہذا وہ کہتے ہیں پیسہ, جیسے سفر میں انسان کو سہولتیں چاہیے نا. ارے ٹرین میں آپ چڑھ کے بیٹھ گئے, پتہ نہیں جا کہاں رہی ہے, آپ نے کہا چھوڑو جا کہاں رہی ہے. وہ آپ نے ٹکٹ چیکر پوچھ رہا ہے بھائی تجھے کہاں کا ٹکٹ لا کے دوں میں, تو نے تو ٹکٹ نہیں لیا, بتا دے میں تیرے لیے ارینج کر دیتا ہوں. تو جانا کہاں ہے, کہ چھوڑ یار جانا کہاں ہے, تو یہ بتا لسی ٹائم پہ ملے گی, چائے ٹائم پہ ملے گی, اے سی چل رہا ہے ٹرین کا. تو وہ کہے گا اس کا مقصد, تمہارا مقصد ہی سفر ہے, تم سفر ہی کو انجوائے کر رہے ہو, تو پھر جس میں بھی جاؤ جا کے بیٹھ جاؤ. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو پھر ایسے انسان کا کوئی نہ کوئی ویژن ہوتا ہے. اس انسان کا ویژن ہے انجوائے کرنا لائف کو, سفر کو انجوائے کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. پھر یہ ویژنری لوگ نہیں ہوتے. تو انگریز کہاں سے ویژنری ہو گیا میرے بھائی, کہاں سے ویژنری ہو گیا, جو اسی سفر کو سب کچھ سمجھتا ہے, اس کا تو کوئی ویژن ہی نہیں ہے. جن چیزوں کو وہ ویژن بنا رہے وہ ویژن بنانے کے قابل نہیں ہے. سفر کبھی بھی خود مقصود نہیں ہوتا. اگر سفر میں آپ چیزوں کو مقصود بنا لو تو آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے. آپ ٹرین میں سے سفر کر رہے ہو کہ سیٹیں بہت اچھی ہیں, مزہ آ رہا ہے, جھولے مل رہے ہیں مجھے, تو بچے تو یہ کام کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں, اور کبھی زندگی میں نہ کیا ہو تو بھی اچھا لگتا ہے کہ چلو یار ایک دفعہ ٹرین کا چکر بھی لگا لیتے ہیں, کہیں بھی جا رہی ہے بیٹھ جاؤ. جیسے وہ آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. سنا ہے آپ نے, ہم بچپن میں اللہ معاف فرمائے ڈرامے دیکھا کرتے تھے, اس وقت بڑے سیدھے سیدھے ڈرامے آتے تھے. تو الیکشن کے دنوں میں ایک ڈرامہ آ رہا تھا. اکثر تو لوگ کہتے ہیں نا آئے گا بھائی آئے گا, اعظم خان آئے گا, جو بھی سیاسی لیڈر ہوتا ہے ان کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نا, آئے گا بھائی آئے گا, فلانا آئے گا. تو دیکھا کچھ لوگ نعرے لگا رہے ہیں آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو ان سے پوچھا کہ یار یہ کیا, انہوں نے کہا یار ہماری کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے. دوسرا, اگر ہم جس کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ آئے گا اور وہ نہیں آیا تو بعد میں کیا ہوگی, بے عزتی ہوگی. تو ہم نعرہ ایسا لگا رہے ہیں کہ کوئی بھی آئے تو ہم ہی جیتے گئے. ہم نے کہا تھا آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا.
تو گورا کا لائف یہی ہے کہ جائیں گے بھائی جائیں گے, کہیں نہ کہیں تو جائیں گے. کہاں جائیں گے چھوڑو, یا کیا کرنا ہے, جائیں گے بھائی جائیں گے بھائی جائیں گے, کہیں نہ کہیں تو جائیں گے. جس کا کوئی ویژن نہیں ہوتا میرے بھائی, وہ سفر کو جب مقصود بناتا ہے تو جو چیزیں غیر مقصود تھیں ان کو وہ کیا بناتا ہے, مقصود. جو ضرورت تھی اس کو مقصد بنا لیتا ہے. سفر میں سیٹ آپ کی ضرورت ہے, آپ کا ہدف نہیں ہے. سفر میں پنکھا چل رہا ہو یہ آپ کی ضرورت ہے, آپ کا ہدف نہیں ہے. اخلاق سے آپ سے ایئر ہوسٹس بات کرے یہ آپ کی ضرورت ہے, یہ آپ کا ہدف نہیں ہے. اب آپ اسی کو پی آئی اے میں اس لیے سفر کر رہے ہو, نہیں پی آئی اے کی مثال نہیں بنے گی یہاں پہ. آپ اتحاد ایئر لائن میں اس لیے سفر کر رہے ہو کہ ایئر ہوسٹس کے اخلاق بہت اچھے ہیں. اب وہ دبئی جا رہی ہے بھائی, تو نے جانا کہاں ہے, تو نے لاہور جانا ہے, تو اخلاق کی وجہ سے اس میں چڑھ گیا. اس سے بہتر تھا W11 میں بیٹھ جاتا, جہاں اخلاق کے علاوہ سب کچھ ملے گا, لیکن جہاں جا رہا ہے وہاں تجھے اتار دیتی ہو. تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے جو قرآن سمجھاتا ہے, پیغمبر سمجھاتے ہیں. دیکھو انگریز کتنی ترقی کر لے, لوگ بہت مرتے ہیں یار, اتنا کچھ کر لیا, مرے گا تو نہ, جائے گا تو مٹی میں. وہ سائنٹسٹ جس نے چاند پہ قدم رکھا, نیل آرم اسٹرانگ, وہ بھی کہاں ہے آج کل. تو اس حقیقت سے کیوں آنکھیں چراتے ہو بھائی. اس دنیا کا انجام بھی مٹی, انسان ترقی جتنی بھی کر لے انجام مٹی ہے. تو یہ تو خدا پہ بہت بڑا الزام ہے کہ اتنا کچھ کر رہا ہے انسان, اس کا ریزلٹ زیرو آ رہا ہے. یہ تو خدا پہ الزام ہے کہ پیدا کر کے بھائی ایسے ہی چھوڑ دیا جاؤ, مر مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاؤ, کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ تو میرے اوپر الزام لگا رہے ہو تم لوگ کہ میں نے تمہیں کسی خاص ہدف کے لیے پیدا ہی نہیں کیا, بس پیدا کر کے چھوڑ دیا, لائف کو انجوائے کرو, مزے اڑاؤ, مر جاؤ, ختم. انسان میں جانوروں میں فرق ہے بھائی, جانور انسان کے لیے پیدا ہوئے ہیں, انسان کو کوئی بڑا ہدف دیا گیا ہے جو گورے کے پاس نہیں ہے. جب نہیں ہے تو وہ لائف اسٹائل, لائف گزارنی کہاں ہے, کس سمت میں چلنا ہے, یہ اس کے پاس وہ تعین کر ہی نہیں سکتا ہے. ہم چاند پہ پہنچنے کو کے خلاف نہیں ہیں, ہم اس تسخیر کائنات کے خلاف نہیں ہیں, لیکن تسخیر کائنات کا بھی ایک ہدف ہونا چاہیے, اس کا بھی ایک مقصد ہونا چاہیے. وہ الگ بات ہے, مسلمان تو نہ وہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا, وہ کسی مقصد میں بھی نہیں ہے. لیکن قرآن تو بہرحال گائیڈ کر رہا ہے نا آپ کو, قرآن تو آپ کی آنکھیں کھول رہا ہے کہ یہ جو عقل پرستی ہے یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے. تو جب اس کے پاس, بیچارے کے پاس ہدف ہی نہیں ہے, اور یہ گوروں نے خود اعتراف کیا ہے کہ آپ جب بھی زندگی کا ویژن بناتے ہیں, جب بھی آپ اپنی کوئی پلاننگ کرتے ہیں نا کہ میں نے لائف کیسے گزارنی ہے, تو ہمیشہ اس ہدف کو سامنے رکھ کے پلاننگ کی جاتی ہے. دیکھو ایک آدمی MBBS ڈاکٹر بن رہا ہے, ایک لڑکا, تو اپنے دن بھر کے ٹائم کو اسی حساب سے مینج کرے گا نا کہ میرا ہدف کیا ہے, ڈاکٹر بننا ہے. اب وہ ٹائم بننا ڈاکٹر ہے, وہ روزانہ پلمبر کے پاس جا کے بیٹھتا ہے 2 گھنٹے, تو لوگ کہیں گے تو پہلے یہ طے تو کر, تو نے ڈاکٹر بننا ہے یا پلمبر بننا ہے. کہیں گے نا ڈاکٹر بننا ہے, تو آپ کی ساری ایکٹیویٹیز پھر اسی حساب سے ہونا شروع ہو جائیں گی. اس میں کھانا بھی آئے گا, پینا بھی آئے گا, وہ ضرورت ہے آپ کی. بھئی آپ پلمبر بنو یا ڈاکٹر بنو, کھانا پراٹھے تو سب کھائیں گے اس میں. اب یہاں بھی یہی ہے میرے بھائی, ترقی تو سب نے کرنی ہے, تو انسان کی نیچر ہے, چاند پہ بھی جائے گا, خلاؤں کو بھی مسخر کرے گا, لیکن یہ ہدف تھوڑی ہے. خلائیں بھی مسخر ہوں گی, میڈیکل سائنس میں بھی ترقی کرے گا, یہ سب ہماری ضرورت ہے بھائی. دنیا میں رہنا ہے تو دنیا تو مادی اسباب کے بغیر چلتی نہیں ہے. یہ تو ہے کہ جب آپ ڈاکٹر بھی بننا چاہتے ہو تو بھوک کے ٹائم پہ کھانا تو آپ کو بھی کھانا پڑے گا. یہ تو بنیادی مادی ضرورتیں یہ ہر ایک کو پوری کرنی ہے. تو اس میں جب کھانا پڑے گا تو اس کے لوازمات میں سے ہے کہ بھی کھیتی باڑی بھی کرنی پڑے گی. جب کھیتی باڑی کرنی پڑے گی تو ایگریکلچر جو ہماری یونیورسٹیاں ہیں ان کو بھی بنانا پڑے گا تاکہ کم محنت میں زیادہ سے زیادہ گندم اگایا جا سکے. پھر جناب یہ ان شعبوں میں بھی آگے جانا پڑے گا. تو یہ سارے اس کے لوازمات ہیں, مگر ان میں سے کوئی بھی ہمارا ہدف اور مقصد بولو نا نہیں ہے. یہ ساری ضرورتیں ہیں, اور انگریز ان ضرورتوں کو علی وجہ الکمال پورا کر رہا ہے. لیکن اس کے پاس ایک بہت بڑی گمراہی کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں دنیا میں آیا کیوں, اللہ نے خود انسان کو بنایا کیوں. اس کے ان کے پاس جواب نہیں ہے. ادھر ادھر کی فالتو قسم کی باتیں ہو گئے, ویسے ہی بنا دیا, اتفاق سے بن گئے. تو اتفاق سے تو نہیں ہو سکتا, یہ تو بے وقوفوں والی بات ہے. اتفاق سے 2 اینٹیں اوپر نیچے نہیں رکھی جا سکتی کروڑوں سال میں. آنکھ, کان, ناک, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, کلیجی سب اپنی جگہ جا کے ڈارون کے نظریے کے مطابق اتفاق سے بن کے پھیپھڑے بن کے انسان بن کے وجود میں آ گئے. یہ دنیا کا پاگل سے پاگل انسان بھی ایسی بات نہیں کر سکتا. آپ کو پھر اتنے بڑے سائنسدان کیوں کرنے, خدا
کو ڈکشنری سے نکالنے کے لیے کرنی پڑ رہی ہے ان کو یہ بات, کیونکہ خدا کو لائیں گے تو مذہب آئے گا, مذہب آئے گا تو پھر اسلام آئے گا, اسلام آئے گا تو مولوی آئیں گے. انگریز کہے گا, آئنسٹائن کہے گا یار مولانا لوگوں کی بات نہ سنوں, ہے بھائی, کیونکہ جب ایک چیز لاؤ گے نا تو پھر باقی چیزیں بھی خود بخود. جو سائنسدان خدا کا انکار کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ خدا کو مانو گے تو پھر سوال ہوگا, خدا نے انسان کو بنایا ہے تو جو چیز خود سے بنتی ہے اس کا ویژن نہیں ہوتا, بنائی جاتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے, تو وہ مقصد کیا ہے؟ تو وہ مقصد تو خدا ہی بتائے گا, خدا کے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا. تو خدا کی پھر آسمانی کتابیں ہیں, تو آسمانی کتاب قرآن کے علاوہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. گھوم پھر کر پھر اسلام اور قرآن کے علاوہ کوئی آپشن بچتا ہی نہیں ہے خدا تک پہنچنے کا آپ کے پاس. اس ساری ٹینشن سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا خدا کو ڈکشنری سے نکال.